نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن. یہ محفل حضرت عباس کی ہے، یہ محفل حضرت عباس کی ہے. جسے بھی دیکھیے وہ مدح خواہ ہے، جسے بھی دیکھیے وہ مدح خواہ ہے. یقین جانیے میری نظروں کے سامنے جتنے بھی نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، ہر شخص کے دل میں تمنا ہے کہ ہم مولا کی بارگاہ میں مدح کریں، ان کی مدح و ثنا کریں. تو آئیے بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھ کر اور آئیے اب ایسے مدح خواہ سے درخواست کی جائے. یوں تو ناصر بھائی نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ محفل کرنی ہے، مجلس کرنی ہے، لیکن بالکل ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ پوری طرح سے خدمت میں مصروف رہنے والی وہ بہت پیاری سی شخصیت جسے ہم اعجاز حسین عظیم آبادی کہتے ہیں. میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ محترم اعجاز حسین عظیم آبادی کے حضور پہنچ رہا ہوں. ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ ابوالفضل عباس، بارگاہ باب الحوائج میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. بلند آواز میں نعرے حسین عظیم آبادی صاحب آپ کے حضور موجود ہیں. نظروں کے میرے سامنے بیٹھا پانی، نظروں کے میرے سامنے بہتا ہوا پانی، سبحان اللہ، موجوں کے دھار پہ ہے مچلتا ہوا. عباس کے چلو میں، عباس کے چلو میں پہنچ جائے تو ہدف ہے. واپس گیا دریا تو روتا ہوا پانی، دریا تو روتا ہوا پانی. جب پیاسی سکینہ کو میسر نہ ہو پانی، جب پیاسی سکینہ کو میسر نہ ہو پانی، پیرو تیرے عباس کے روندا گیا پانی. حجت تھی محض ورنہ طرب آپ کہاں تھی، حجت تھی محض ورنہ طرب آپ کہاں تھی. احساس کے میزان میں اٹھا گیا پانی، پانی تیری اوقات نہیں، پانی تیری اوقات نہیں، پیاس کے آگے، یعنی تیری اوقات نہیں، پیاس کے آگے. اصغر کے تبسم سے بھی کھڑا ہوا پانی. یہ جشن ہے عباس کا، ساحل پہ گوا کے، ساحل پہ گوا کے. زیارت کو علم کے ہے مچلتا ہوا. یہ جشن ہے عباس کا، ساحل پہ گوا کے، زیارت کو علم کے ہے مچلتا ہوا. کیا بات ہے، ہم آ گئے ساحل پہ، ہم آ گئے ساحل پہ، یہ اعجاز ہے اپنا. ہم آ گئے ساحل پہ، مشق سکینہ اور علم اور یہ بہتا ہوا پانی. آپ سے گزارش ہے بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھ کر محترم سید اجے رضا
بس صحیح السلام زیادت کنفرم علیکم السلام۔ جب قیامت میں حساب کتاب ہوگا تو اس وقت یہ سمندر، یہ پبلک، یہ شعراء کرام، یہ علماء کرام اس بات کی گواہی دیں گے جب جناب عباس کا تذکرہ ہوا کہ سرزمین پہ ناصر بھائی کی جانب سے کیا گیا تو ہم لوگ سب اس میں شریک تھے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام بھی جزیرے میں کہیں کہیں زیادہ رہتے ہیں، اور ان کا مسلح بھی سمندر پہ، دریا پہ بچھا ملتا ہے، تو اس سرزمین کے اوپر ہم خوش نصیب ہیں، اور آپ کی بدولت کہ ہمیں یہ موقع ملا اور اس سرزمین پہ موقع ملا۔ صلوات دیجیے۔ جناب عباس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے صحابی نے سوال کیا کہ جب خضر آپ کو واپس ملے تو اس میں کس کس کا ترکہ ہوگا، تو آپ نے بتایا کہ جیسے ہمارا ہے ویسی جناب عباس کی اولاد کا بھی اس میں حصہ شامل رہے گا، کیونکہ ہماری جدہ نے ان کو اپنا بیٹا مانا ہے، اس لیے خضر کے اندر ان کا حصہ بھی اسی حساب سے رہے گا۔ ساتھ ساتھ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر امام کو جب بھی ضرورت پڑی تو جناب عباس کی اولاد ان کی مدد کے لیے ہمیشہ حاضر رہی ہے۔ تو جناب عباس کا سلسلہ صرف امام حسین سے ہی نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ تک بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کی اولاد نے ان کی اس طریقے سے مدد کی ہے جیسے جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی۔ صلوات بھیجے۔ کیونکہ علم مبارک رکھا تو میں اپنے جگہ کا ایک قطعہ پڑھتے ہوئے آگے اپنے اشعار کا نام پیش کروں گا کہ غور کے، فکر کے، احساس کے سائے میں رہو، غور کے، فکر کے، احساس کے سائے میں رہو، ایک لمحہ نہ کبھی یاس کے سائے میں رہو، ایک لمحہ نہ کبھی یاس کے سائے میں رہو، وقت کی دھوپ تمہیں چھوڑ کے ہٹ جائے گی، پرچم حضرت عباس کے سائے میں رہو، پرچم حضرت عباس کے سائے میں رہو، وقت کی دھوپ تمہیں چھوڑ کے ہٹ جائے گی، پرچم حضرت عباس کے سبحان اللہ۔ نعرے وفا یا غازی، یہ میں ایک قطع اور کچھ اشعار کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس پہ نازاں ہے سبھی اہل طہارت عباس، جس پہ نازاں ہیں سبھی اہل طہارت عباس، ہے وہ زینب کی طرح تیری بھی سیرت عباس، ہے وہ زینب کی طرح تیری بھی سیرت عباس، اور باقی نقطے کی جلالت ہے تیرے چہرے میں، باقی نقطے کی جلالت ہے تیرے چہرے میں، مصحف دین وفا کلمہ جرت عباس، مصحف دین وفا۔ اور یہ ایک نعرے صلوات کے ساتھ عشق و رضائے حق سے جو دور جا رہے ہیں، عشق و رضائے حق سے جو دور جا رہے ہیں، دنیا و آخرت میں گھاٹا اٹھا رہے ہیں، دنیا و آخرت میں گھاٹا اٹھا رہے ہیں، ابنا انا سے بیٹے حسنین ہیں نبی کے، ابنا انا سے بیٹے حسنین ہیں نبی کے، اور فاطمہ سے نسبت عباس پا رہے ہیں، اور فاطمہ سے نسبت عباس پا رہے ہیں، حاجت روا علی ہیں باب المراد غازی، حاجت روا علی ہیں باب المراد غازی، مشکل کشا کے بیٹے مشکل کشا رہے ہیں، مشکل کشا کے بیٹے مشکل کشا رہے ہیں، اور نظر و نیاز و لنگر ہر قوم کے لیے ہے،
نظر و نیاز و لنگر ہر قوم کے لیے ہے، عباس کا یہ صدقہ سب لوگ کھا رہے ہیں، عباس کا یہ صدقہ نظر و، یہ ہم لوگ بھی آئے گا، نظر و نیاز و لنگر ہر قوم کے لیے ہے، عباس کا یہ صدقہ سب لوگ کھا رہے ہیں۔ اور یہ خاص طریقے سے چمن بھائی کردار سے، عمل سے، ایثار سے، وفا سے، کردار سے، عمل سے، ایثار سے، وفا سے بھائی کے کیا ہے معنی غازی بتا رہے ہیں، بھائی کے کیا ہے معنی، کردار سے، عمل سے، ایثار سے، وفا سے، کردار سے، عمل سے، ایثار سے، وفا سے بھائی کے کیا ہے معنی غازی بتا رہے ہیں۔ اور کونین میں وفا کی خوشبو مہک رہی ہے، کونین میں وفا کی خوشبو مہک رہی ہے، کاشان علی میں عباس آ رہے ہیں، کاشان علی میں عباس آ رہے ہیں، حیرت زدہ ہیں شامی بھگڑ مچی ہوئی ہے، حیرت زدہ ہیں شامی بھگڑ مچی ہوئی ہے، فرزند لافتہ کو لشکر سا پا رہے ہیں، فرزند لافتہ کو لشکر سا پا رہے ہیں، آوازیں دل دھڑکنے یہ بھی ٹھہر گئی ہیں، آوازیں دل دھڑکنے یہ بھی ٹھہر گئی ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں۔ صلوات دیجئے۔ دریا پہ قبضہ کر کے عباس نے صدا دی، دریا پہ قبضہ کر کے عباس نے صدا دی، پھر مہر فاطمی کو اپنا بنا رہے ہیں، پھر مہر فاطمی کو، پھر مہر فاطمی کو اپنا بنا رہے ہیں۔ صلوات دیجئے۔ پرچم کے سائے میں وہ پاتے ہیں زندگانی، پرچم کے سائے میں وہ پاتے ہیں زندگانی، دنیا کی ہر دوا سے جو لا دوا رہے ہیں، دنیا کی ہر دوا سے جو لا دوا رہے ہیں، امید ہے مٹے گا آتنکواد ایک دن، امید ہے مٹے گا، امید ہے مٹے گا آتنکواد ایک دن، صبر و رضا کے پرچم دنیا پہ چھا رہے ہیں، صبر و رضا کے پرچم، امید ہے مٹے گا آتنکواد ایک دن، صبر و رضا کے پرچم دنیا پہ چھا رہے ہیں۔ ہرمن کی ایک صدا پہ لبیک کہنے والے، ہرمن کی ایک صدا پہ لبیک کہنے والے، خلد بری میں انسان ایواں بنا رہے ہیں، خلد بری میں انسان ایواں بنا رہے ہیں، عشق و رضا حق سے جو دور جا رہے ہیں، دنیا و آخرت میں گھاٹا اٹھا رہے ہیں۔ بہت رحمت رضا صاحب کبھی آپ سے مخاطب تھے، آئیے توجہ کرنی چاہیے کچھ لوگوں سے میں خاص طور سے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی عظیم محفل میں، عظیم جشن میں شرکت کریں۔ محترم عباس مہدی صاحب کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آج کی اس تاریخی محفل میں وہ بھی اپنی شرکت درج کرائیں۔ بارگاہ ابوالفضل عباس باب الحوائج کے حوالے سے وہ مخاطب ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ کر عباس کے معنی سے بولے خالق سے یہ حضرت
یوسف بولے خالق سے یہ حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اور اتنے بھائی نہ دیے ہوتے مجھے ایک عباس اتنے بھائی نہ دیے ہوتے مجھے ایک عباس دے سبحان اللہ سبحان اللہ تھے۔ آئیے جناب رضا محمد کے ہم درخواست کریں کہ آج کی اس محفل میں بارگاہ ابوالفضل عباس میں آپ سے مخاطب ہوں، بلند آواز میں نعرہ صلوات جی۔ جرولی صاحب کے وہ چند بیوی زینب سلام شان میں پیش خدمت۔ زینب ہے میرا نام، علی کی ہوں میں زینت، مخلوق پہ بخشی ہے مجھے رب نے فضیلت، کیا بات ہے، دکھلانے پہ آ جاؤ اگر روب و جلالت، خطبوں سے الٹ دوں گی تیرا تخت حکومت، خوش ہے تو مجھے دیکھ کے پابند رسن ہوں، مت بھول کے عباس دلاور کی بہن ہوں، چاہوں تو ابھی فاتح خیبر کو بلا لوں، کیا ہے پے امداد پیمبر کو بلا لوں، مقتل سے میں عباس دلاور کو بلا لوں، کیوں اون محمد علی اکبر کو بلا لوں، یہ کام اکیلے ہی سر شام کروں گی، میں آج تیرے تخت کو نیلام کروں گی، اٹھی ہوں علی بن کے میں وعدوں کو نبھانے، نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے، آئی ہوں تیرے گھر تیری اوقات بتانے، لگ جائیں گے سب آج تیرے ہوش ٹھکانے، بولوں گی تو آئے گی صدا قہر جلی ہے، سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ منبر پہ علی ہے، سمجھیں گے کہ منبر پہ علی ہے، تقریر کے ہر لفظ کو تلوار کروں گی، پھر قصر حکومت پہ تیرے وار کروں گی، بیعت کے عقابوں کو گرفتار کروں گی، میں ایسی قیامت سر دربار کروں گی، میں ایسی قیامت سر دربار کروں گی، اب چین سے سونے نہ تجھے جاگنے دوں گی، میں شام سے باہر نہ تجھے بھاگنے دوں گی، میں اس کی نواسی ہوں جو سلطان عرب ہے، میں اس کی ہوں بیٹی جو علی مرضی رب ہے، ماں وہ ہے جو دارین کی خلقت کا سبب ہے، دنیا میں میرا مد مقابل کوئی کم ہے، ہاں مرتبہ سورہ والناس لگوں گی، پرچم جو اٹھا لوں گی تو عباس لگوں گی، پرچم جو اٹھا لوں گی تو عباس لگوں گی، صدقات میں مل جائیں گے بیعت کے ارادے، بھائی سے کیے تھے وہ نبھاؤں گی میں وعدے،
کاٹے میری راہوں میں تو جتنے بھی بچھا دے، یہ بات مگر یاد رہے مافیا زادے، نہ تیری حکومت نہ تیرا نام رہے گا، قبضے میں میرے حشر تلک شام رہے گا، قبضے میں میرے حشر تلک شام رہے گا، یہ ذکر ہمارا تو مٹا ہی نہیں سکتا، منزل کو ہماری تو کبھی پا نہیں سکتا، تو سر میرے بھائی کا جھکا ہی نہیں سکتا، کچھ کر لے مگر ہم کو ہرا ہی نہیں سکتا، وہ حال کروں گی سدا بدحال رہے گا، تو تخت نشی ہو کے بھی کنگال رہے گا، تو تخت نشی ہو کے بھی کنگال رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے منتصر مہدی صاحب سے ہم درخواست کریں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل میں جو سمندر میں اس وقت گوا کی سرزمین پر ہم لوگ موجود ہیں اور سمندر کے درمیان ذکر غازی، ذکر عباس نامدار اور ذکر باوفا ہم کر رہے ہیں، تو منتصر مہدی صاحب سے آئیے تیزی سے آ جائیے، میں اس لیے ہوتا ہوں تاکہ آپ بھی دو ایک عماشین اور زیادہ پڑھ سکیں، تو میں بہت زیادہ وہ احترام سے منتصر مہدی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس محفل میں اپنے مخصوص پہلے میں شعراء حضرات سے معذرت چاہوں گا کہ وہ پہلے پڑھ چکے، وہ ہمارا اب اس کے بعد جو ہے وہ مقام نہیں ہے، یہ الٹا چلتا ہے صاحب، ترتیب پہ نہ جائیں۔ میں ابھی نو مولود ہوں اس فیلڈ میں، اس لیے آپ لوگوں سے دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ جو ضرورت جس سے گھر میں غازی کا علم، ملاحظہ ہو، گھر میں غازی کا علم اپنے سجاتے رہیے، گھر میں غازی کا علم اپنے سجاتے رہیے، بھائی سے حق وفا بھی تو نبھاتے رہیے، بھائی سے حق وفا بھی تو نبھاتے رہیے، گھر میں غازی کا علم اپنے سجاتے رہیے۔ یہ جو اگلا شعر ہے وہ میں نے ناصر بھائی کی وجہ سے کہا ہے، اور انہوں نے جو میں نے اپنے زندگی میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کیسے سلوک کیا اور کس طریقے سے اپنے ساتھ رکھا ہمیشہ۔ ابھی بھی یہاں پر جو ہے وہ گھر میں غازی کا علم اپنے سجاتے رہیے، بھائی سے حق وفا بھی تو نبھاتے رہیے، دین نے جیسے کہا بہنوں کو حق دینے کے بعد، دین نے جیسے کہا بہنوں کو حق دینے کے بعد جشن عباس کا گوا میں مناتے رہیے، جشن عباس کا گوا میں مناتے رہیے۔ یہ شعر قرض کر دے گا دا بابا قرض کر دے گا دا بابا جری کا تیرے سب، قرض کر دے گا دا بابا جری کا تیرے سب، نام شبیر پہ جتنا ہو لٹاتے رہیے، نام شبیر پہ جتنا ہو لٹاتے رہیے۔ بس چونکہ یہ بولا پاس مطابق تجھا شعر، باقی ایک مقطع ہے، باقی اور شعر جو میں نے ابھی لکھے ہیں لیکن اس پر نظر نہیں کیا، اسے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ مہدی مشکل ہو بڑی ان کے لیے چھوٹی ہے، مہدی مشکل ہو بڑی ان کے لیے چھوٹی ہے، غازی کو اپنا مددگار بناتے رہیے، غازی کو اپنا مددگار بناتے رہیے۔ یہ جو میں نے کلام ابھی انتخاب کیا ہے، چونکہ رجب کا مہینہ ہے تو مولا علی کے نام سے، لیکن اس لیے انتخاب کیا ہے کہ ناصر علی صاحب کی ایک بات
ایک جو مولا علی کے نام سے ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں، میں نے اس کو اس میں جو ہے لکھنے کی کوشش کی ہے. ہر جگہ بیان کرتے ہیں تو میں نے اس شعر کو علی آنے کو ہے دیوار میں در رب بناتا ہے، علی آنے کو ہے دیوار میں در رب بناتا ہے، نشاں جھوٹے خداؤں کا علی آ کر مٹاتا ہے، نشاں جھوٹے خداؤں کا علی آ کر مٹاتا ہے، علی آنے کو ہے دیوار میں در رب بناتا ہے. اور شعر فدق کیا ہے، اس میں کچھ جو قافیے ہیں وہ ادب کے نہیں ہے لیکن عام بول چال کے اس میں ہے، لیکن اس کی جگہ وہی تھی اس لیے میں نے استعمال کیا. وہ فدق کیا ہے زمین و آسماں پر حق انہی کا ہے، فدق کیا ہے زمین و آسماں پر حق انہی کا ہے، اگر چاہے ستارے کو زمین پر بھی بلاتا ہے، اگر چاہے ستارے کو زمین پر بھی بلاتا ہے. کربلا سب کی نگاہ میں ہے. مولا حسین نے کہا جب ایک اپنا خطبہ دے جاتے تھے، کہا لشکر والوں کی سب چپ چاپ ہو جاؤ، سب کی نظر میں ہے، اور کہا کہ جانوروں کو چپ کر دو، کہا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور فرمایا ولایت ان کی ہر انسان اور حیوان پہ واجب ہے، ولایت ان کی ہر انسان اور حیوان پہ واجب ہے، یہ کہتے چپ تو دیکھے کون گھوڑا ہنہناتا ہے، یہ کہتے چپ تو دیکھے کون گھوڑا ہنہناتا ہے. بہت خوش ہوں کہ مولا کا میرے دیدار تو ہوگا، بہت خوش ہوں کہ مولا کا میرے دیدار تو ہوگا، جو منکر ہے وہ جانے سے لحد میں ہچکچاتا ہے، جو منکر ہے وہ جانے سے لحد میں ہچکچاتا ہے، نہ کر تو فخر اپنی فوج اور ہتھیار پہ ظالم، نہ کر تو فخر اپنی فوج اور ہتھیار پہ ظالم، وہ اصغر ہے مگر ہنس کر ہی فوجوں کو رلاتا ہے، وہ اصغر ہے مگر ہنس کر ہی فوجوں کو رلاتا ہے. سلام علیکم. بس جلدی مٹائی رسم ذلت پھاڑ کر اشدر کو جھولے میں، مٹائی رسم ذلت پھاڑ کر اشدر کو جھولے میں، یہ بیجا فیصلہ ماؤں کی عصمت کا سناتا ہے. کیا مرحب کے دو ٹکڑے ہر ایک بالکل برابر کے، کیا مرحب کے دو ٹکڑے ہر ایک بالکل برابر کے، علی جنگوں میں بھی انصاف کے جوہر دکھاتا ہے. علی یہ جو میں نے کہا تھا ناصر بھائی، علی کا نام کافی ہے، نہیں لازم کہ وہ آئیں، علی کا نام کافی ہے نہیں لازم وہ خود آئیں، کوئی گردوں کا دامن تھامنے غیبت میں آتا ہے، کوئی گردوں کا دامن مختہ ہوا ہے عشق مہدی سے، ہوا ہے عشق مہدی سے، ہے نور مرتضیٰ ان میں، ہوا ہے عشق مہدی سے، ہے نور مرتضیٰ ان میں، یہ وہ ہیں جن کو وارث انبیاء کا رب بناتا ہے. وہ جہاں میں باب مراد ہے، وہ شجاعتوں کا نصاب ہے، وہ جہاں میں باب مراد ہے.
اسے صبح و شام پڑھا کرو، وہ وفا کی ایسی کتاب ہے، اسے صبح و شام پڑھا کرو، وہ وفا کی ایسی کتاب ہے، نہ لگایا پانی کو جس نے منہ ہے اسی کا قبضہ فرات پر، نہ لگایا پانی کو جس نے منہ ہے اسی کا قبضہ فرات پر ہے، اسی کا قبضہ فرات پر، وہ فرات پر جسے ناز تھا وہی آج خانہ خراب ہے، وہ فرات پر جسے ناز تھا وہی آج خانہ خراب ہے۔ اس سلسلے کو بس آخری کڑی، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ناصر بھائی نے جیسا کہ مجھے حکم دیا تھا، ایک شاعر اہل بیت، ادنا سا شاعر اہل بیت ہوں، اور شاعر کی کوشش خواہش بھی ہوتی ہے کہ جب تازہ کلام ہو تو پڑھے، لیکن جیسا کہ مجھے حکم ہوا تھا تو میں نے نظامت کے دوران اپنے کچھ 2 قطعات پڑھ لیے اور 1 قطعہ ترنم سے پڑھ لیا، تو جو تازہ منقبت کہی، لیکن وقت کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہمیں سادہ پڑھا جائے، جو پڑھ لیا اس میں ہم نے حاضری درج کر لی ہے، کیونکہ ہمارے ابھی 2 اہم ترین شخصیات موجود ہیں۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ سرزمین رامپور سے ہمارے ایک مہمان جو جاوید خان صاحب جو ہماری اس بس میں موجود ہیں، ہم جاوید صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس موقع پر وہ اپنے مخصوص انداز میں کچھ بارگاہ اہل بیت میں کلام پیش کریں۔ مجھے ناصر علی صاحب نے جو جی وہ سامنے سے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور جیسا کہ مجھے حکم ہوا ناصر علی صاحب کا، کیونکہ یہ میں نے پہلے ہی سب سے کہہ دیا میں جیسا کہ ابھی جاوید بھائی 1 منٹ اور تشریف رکھیں، میں اس وقت ایک بڑی اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں، کیونکہ جاوید صاحب کو ہم بعد میں سنیں گے۔ اب ہم ڈاکٹر غلام اصغر صاحب جو ایک بڑی اہم ترین شخصیت ہمارے بیچ موجود ہیں، یقیناً ان کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، کیونکہ آپ مسلسل اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں، ہر وقت آپریشن کرنے میں مصروف رہتے ہیں، ایک لمحہ مصروف، لیکن یہ اتنی اہم محفل ہے کہ آپ نے ضروری سمجھا، ہم بہت ادب اور احترام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس سے چونکہ صبر کا پیمانہ بالکل چھلک چکا ہے اور پلٹنے والا ہے، بس ایک شعر ادھر اور 1 منٹ اور، کہ جب ہواؤں میں نبی محسوس کیا عباس نے سانس اپنی احتیاطاً روک کے عباس نے۔ مولا علی ایک دن اپنے سفر پر جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، یہ پانی کے اعتبار سے گھوڑے پر سوار تھے کہ راہ میں دیکھا کہ ایک اور سوار جا رہا ہے گھوڑے پر بیٹھا۔ مولا علی نے اپنا راہوار اس سے قریب کر کے کہا، سلام کر کے کہا کہ بھائی کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس قبیلے کا یہودی ہوں، کہ تمہاری منزل کیا ہے؟ کہ میں وہاں پہنچا۔ کہا ہماری اور تمہاری منزل قریب قریب ہے۔ وہ مولا کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ کہا دیکھو عرب میں چونکہ آج بھی راہیں بڑی سنسان ہیں اور ان کا لوٹ مار قتل و غارت گری عرب میں عام ہے، اکیلے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا بہت مناسب۔ تو مولا اس کے ساتھ ساتھ چل گئے، چلتے چلتے ایک ایسا موڑ آیا کہ جہاں سے دریا کو کراس کرنا تھا اور بند ٹوٹ چکا تھا۔ تو جب بند ٹوٹ چکا تھا، تیز پانی بہ رہا تھا، تو اس یہودی نے اپنے سامان سے ایک بڑی سی چادر نکالی
اور کچھ پڑھ کے اس پانی میں پھینک دی تو وہ چادر پتھر کی ہو گئی. یہ اپنا گھوڑا لے کے اس کو اس پار چلا. ابھی اس پار جب پہنچا تو اس نے پھر کچھ پڑھا اور پڑھ کے اس کے کونے کو کھینچا تو وہ پھر پتھر چادر بدل گیا اور بولا کہ میں تو دریا کو پار کر گیا, اب آپ کو کیا ہوگا؟ تو مولانا شاید اس کے اس بات کے منتظر تھے, جانتا ہی نہیں. مولانا نے اپنے رہوار کی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور کہا چلو. مولانا کا جو رہوار تھا وہ پانی پہ ایسے چلا جیسے خشکی میں تھے. جب ندی کے دوسرے کنارے پہنچ گئے تو کہا چلو سفر پھر شروع کرتے ہیں. بولا سفر شروع نہیں کریں گے, سفر تب شروع ہوگا, پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا ہے. تو مولانا نے کہا تو بتا تیرے پاس کیا ہے. بولا میرے پاس اسم اعظم ہے. کہا اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ بولا اس کے بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. کہا نہیں بتاؤ. کہا اچھا تم بہت اچھے ہم سفر ہو تو میں اتنا تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس کائنات کے آخری رسول کے وسیع کا نام اسم اعظم. اللہم صلی سبحان اللہ. ڈاکٹر غلام اصغر صاحب نے اس بات کا خیال رکھا کہ کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا.